عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے زیادہ 135 ارب کی کامیاب بولی لگائی۔ اوپن بیڈنگ میں عارف حبیب اور لکی کنسورشیم میں کانٹے کا مقابلہ رہا۔ ایک موقع پر لکی کنسورشیم نے 30 منٹ کا وقفہ بھی مانگا لیکن 134 ارب پر سٹاپ لگا دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ریفرنس پرائز 100 ارب روپے رکھی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں عارف حبیب کنسورشیم نے 115 ارب اور لکی کنسورشیم نے 101 ارب 50 کروڑ کی بولی دی تھی۔ عارف حبیب کنسورشیم میں اے کے ڈی گروپ، فاطمہ گروپ، لیک سٹی ہولڈنگز، سٹی سکولز شامل ہیں۔ فوجی فرٹیلائزر کا بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شمولیت کا فیصلہ۔ عارف حبیب نے کہا پی آئی اے میں فوجی فرٹیلائزر کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ لکی کنسورشیم کے پاس بڑی سرمایہ کاری کی گنجائش ہے۔ یہ پوری قوم اور حکومت کی کامیابی ہے۔ بولی کا 92% پی آئی اے پر خرچ ہوگا۔ ہماری خواہش ہے اسی ہفتے مزید طیارے پی آئی اے میں شامل کریں۔ طیاروں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 62 تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کے مسافروں کو بہتر سفری سہولتیں دینا پہلی ترجیح ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ قوم سے وعدہ کیا تھا ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی آئی اے کے 75% شیئرز کی کامیاب بولی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا پی آئی اے اور دیگر ریاستی اداروں کی نجکاری معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا ثبوت ہے۔ ریاستی اداروں کے تعاون سے ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی حکومت کے چھوڑے کھنڈروں پر نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ پی آئی اے کی ماضی میں 10 آج 135 ارب بولی لگی۔ یہ معیشت پر بڑھتا اعتماد ہے۔ اداروں کی نجکاری سے کھربوں کے نقصان سے نجات ملے گی۔ آپ نے کہا بک جائے، ہم نے کہا بک گئی۔ پی آئی اے کی فروغ کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی اور عارف حبیب میں خوشگوار مکالمہ۔ محسن نقوی نے کہا آج سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس پی آئی اے فروخت ہو جائے۔ عارف حبیب بولے آپ نے کہا تھا پی آئی اے فروخت ہو جائے، میں نے کہا سمجھے ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ توقع ہے عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کو کامیابیوں کی نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ ہم سب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے پی آئی اے کا نیا سفر شروع ہوگا۔ عوام اب پی آئی اے کا سنہرا دور واپس آتا دیکھیں گے اور پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں گے۔ وزیر اعظم چیئرمین نجکاری کمیشن اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا خوشی کی بات ہے کہ بولی لگانے والی کمپنیز پاکستان کی ہیں۔ دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے چیلنج مسلسل نوعیت کے ہیں۔ دشمن غیر روایتی حربے استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل کے خطرات پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دورے میں گفتگو۔ کہا جدید دور میں غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہیں۔ قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین تیاری ناگزیر ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسٹریٹجک قیادت کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پیشہ ورانہ عسکری تعلیم قومی استحکام اور ادارہ جاتی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل کی کورس کے شرکاء کو چوکندہ، لچکدار اور قومی اقدار پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔
ٹرمپ کے ساتھ بروقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں جو جلد سامنے آئیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ حکومت رکن احمد شہریار کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر کیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کی فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالب علم کی خودکشی فوٹیج ARY نیوز کو مل گئی۔ محمد اویس نے فارمیسی بلڈنگ کی 3ری منزل سے چھلانگ لگائی۔ اویس کے بھائی محمد صہیب نے الزام لگایا اساتذہ اویس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے تھے۔ اساتذہ نے کہا تھا حاضری پوری نہ ہونے پر امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ بھائی نے اساتذہ سے درخواست بھی کی تھی کہ سیمسٹر ضائع ہو جائے گا۔ اویس نے 19 دسمبر کو خودکشی کی تھی۔ طلبہ نے اویس کی موت کی شفاف تحقیقات کے لیے کیمپس کے اندر احتجاج کیا۔ جسٹس فار اویس کے نعرے لگائے۔ پولیس نے کارروائی کے بعد لاش پرسا کے حوالے کی تھی۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی۔ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر ویزا کلیئرنس نظام کی منظوری دے دی۔ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس میں ترمیم کی اصولی منظوری۔ نیشنل یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز اسلام آباد کے بل کی تنسیق کی منظوری۔ سب لوگ چاہتے ہیں ملک مشکل سے نکلے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی اور ناصر عباس ہی مذاکرات کریں۔ ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور بات کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے حکومت کا رویہ بالکل غلط ہے۔ حکومتیں ایسی نہیں ہوتی۔ حکومت اپوزیشن کا مینڈیٹ نہیں لیتی، ساتھ ملاتی ہے اور مذاکرات کرتی ہے۔ ہر منگل کو آتے ملاقات نہیں ہونے دیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم۔ علیمہ خانم، ڈاکٹر عزما اور نورین نیازی گورکھپور ناکے پر روک لیا گیا۔ بہنوں نے آج پھر دھرنا دے دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ گورنر سنگھ کی پی ٹی آئی والوں سے 5 سال تک بات چیت نہ کرنے کی تجویز۔ کامران ٹیسوری نے کہا بانی پی ٹی آئی اور رفقا پاکستان کو بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑ رہے، بیرونی فنڈنگ پر بیانیاں چلا رہے ہیں۔ مذاکرات نہیں بلکہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ دنیا نے فیلڈ مارشل کو قبول کیا اور بانی پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ فائنینشل ٹائمز ایسا اخبار نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں اپنی پسند کی خبر لگوا لے۔ تحریک انصاف کی قیادت اپنا قبلہ درست کرے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا، اس میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کی این ای ڈی یونیورسٹی میں سلیکان ویلی بنانے کا اعلان۔ مراد علی شاہ نے کہا این ای ڈی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں جس کے بعد نوجوان انجینئرز کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سلیکان ویلی کی تمام سہولتیں این ای ڈی یونیورسٹی میں میسر ہوں گی۔ ملک بھر میں سردی، بالائی علاقوں میں برف باری، بلوچستان بھی سردی کی لپیٹ میں۔
زیارت میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ۔ کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی کے دوران گیس پریشر میں کمی۔ بلوچستان میں آنکھوں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں بھی گیس نہیں، ہیٹر بند، وارڈ شدید سرد، مریض، طبی عملہ اور تیماردار شدید سردی سے پریشان۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انٹرنیٹ اسپیکٹرم نیلامی کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے جلد پیش کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا جنوری کے آخری یا فروری کے پہلے ہفتے میں اسپیکٹرم کی نیلامی مکمل ہو جائے گی۔ اسپیکٹرم نہ ہونے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار عالمی معیار کے مطابق نہیں۔ 8 لین کی ٹریفک کو 2 لین سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے مشکلات ہیں۔ 24 کروڑ عوام 274 میگا ہرٹز استعمال کرتے ہیں۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کرنے جا رہے ہیں۔ 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی اور پہلی بار پاکستان میں 5G متعارف ہوگا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بحرین کی رائل نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور بحری تعاون بڑھانے کا عزم۔ علاقائی بحری سلامتی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ ریئر ایڈمرل احمد محمد آل بن علی کو نیول ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی نجف میں حضرت علی کے روضہ مبارک پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ صدر نے مسجد کوفہ میں نوافل ادا کی اور حضرت علی سے منسوب مکان کی زیارت کی۔ صدر مملکت نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ صدر نے نجف میں گورنر، منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ پلوہ شاہ خان نے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی۔ گزشتہ میٹنگ میں علیم خان کے رویے پر کارروائی کا مطالبہ۔ تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے وزیر نے کمیٹی میں دھمکی دی اور انتقامی رویہ اپنایا، اربوں روپے کے منصوبے کے حوالے سے جواب نہیں دیا۔ پلوہ شاہ خان کی آن لائن کردار کشی، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم۔ سینیٹر نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو شکایت جمع کرا دی۔ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی درخواست۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا۔ غزہ میں دواؤں کی شدید قلت، ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے۔ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں، یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی۔ چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل کی تحقیقات، ملوث 2 افراد کی فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ کے نام سے شناخت۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں ملزمان شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ کلعدم چھاترا لیگ سے وابستہ ہیں۔ بنگلہ دیش پولیس کی جاسوسی برانچ کے سربراہ شفیق الاسلام نے BBC کو بتایا پولیس نے متعدد ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ ملزمان انڈیا فرار ہو گئے، لیکن اب تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پولیس نے 13 افراد کو گرفتار کر لیا۔ فیصل کریم مسعود کے والدین، اہلیہ، رشتہ دار اور دوست بھی شامل۔ معروف ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے فاؤنڈر وینٹ زمپالا کار حادثے میں چل بسے۔ 55 سالہ زمپالا فراری گاڑی میں لاس اینجلس کی ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر کنکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرائی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ ایشیا کپ کے بعد ورلڈ چیمپئن بننے کا مشن، قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم جونیئر ورلڈ کپ کے لیے زمبابوے روانہ ہو گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے اسلام آباد سے الوداع کیا۔ میگا ایونٹ سے پہلے نوجوان شاہین ٹرائی سیریز میں حصہ لیں گے۔
ویمن کرکٹر سدرا نواز رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ سدرا نواز اور غیاث خان کی شادی کی تقریب لاہور کے فارم ہاؤس میں سجائی گئی۔ تقریب میں قریبی عزیز و اقارب کی شرکت۔ ولیمے کی تقریب کراچی میں منعقد ہوگی، ساتھ ہی کھلاڑی بھی شریک ہوں گی۔ سدرا اور غیاث کا گزشتہ روز نکاح ہوا تھا۔